طلب اور تڑپ اس چیز کا نام ہے کہ جب یہ شدت اختیار کر جاتے ہیں تو انسان ہر ایک ناممکن کو ممکن میں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جب طلب شدت اختیار کر جاتی ہے تو تڑپ میں بدل جاتی ہے، اور جس دن یہ تڑپ اپنی شدت کا مظاہرہ کرتی ہے تو پھر انسان دنیا کے نقشے پر امٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کے اندر یہ تڑپ جنم لے لیتی ہے تو پھر انسان طویل راستوں کو نہیں دیکھتا، پھر راتوں کو نہیں دیکھتا، پھر مشکلوں کو نہیں دیکھتا، بس اپنی تڑپ، اپنے شوق اور اپنی طلب کو دیکھتا ہے، اور پھر ایک دن بڑی منزل کا بڑا مسافر بن جاتا ہے۔ یہ طلب ایک ایسی چیز ہے، یہ تڑپ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کامیابی تڑپ مانگتی ہے اور طلب مانگتی ہے، کیونکہ کامیابیاں 2 منٹ میں، 2 راتوں میں یا 2 دنوں میں نہیں مل جاتی، بلکہ کامیابی کے پیچھے ایک لمبا سفر اور پھر ایک بڑی تڑپ چاہیے ہوتی ہے، پھر جا کر انسان بڑی منزل سے جا کر مل جاتا ہے۔ پھر انسان ایک دن دنیا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک دن اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، پھر ایک دن دنیا اس سے ملنے کے لیے ترستی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک لمبا سفر، ایک تڑپ ہوتی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں بطول زمانہ، کہ ایک زمانہ چاہیے، کچھ کرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، ہر چیز درجہ بدرجہ ہوتی ہے، قطرہ قطرہ مل کر سمندر بنتا ہے، پھر جا کر کہیں اس کے خوف سے دنیا ڈرتی، پھر جا کر اس کی لہر کو دیکھ کر دنیا اپنے راستے بدل دیتی۔ سر ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک لمٹ چاہیے ہوتی ہے، کچھ مدتیں چاہیے ہوتی ہیں، کچھ عرصے لگتے ہیں کسی چیز کو بننے کے لیے۔ قاسم علی شاہ صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرید اپنے پیر صاحب کے آستانے پر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ پیر صاحب مجھے فیض چاہیے، لیکن آستانوں کا یہ اصول ہے کہ تڑپ کو دیکھ کر ہی خدا دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ خدا سے لینے کے لیے بھی آپ کے اندر وہ تڑپ ضروری ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی تڑپ، اپنے آنسو خدا کے سامنے رکھیں گے تو پھر خدا بھی آپ کو دے گا، کیونکہ یہ تڑپ بندے کا خدا سے ملنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ پیر صاحب جب اس مرید کی تڑپ کو دیکھتے ہیں پھر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں فیض ملے گا، تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر گلاب اگاؤ، پھر گلاب کی پتیوں سے عرق نکالو اور ایک شیشی دیتے ہیں، اور اس شیشی میں ایک ایک قطرہ ڈال کر جمع کر کے لاؤ۔ وہ شخص کئی سالوں کا سفر کر کے کئی سال لگا کر اپنی زندگی کے گلاب پیدا کرتا ہے، گلابوں سے عرق نکلتا ہے، قطرہ قطرہ اس شیشی میں ڈالتا ہے، اور پھر جب وہ شیشی بھر جاتی ہے تو ایک دن اپنے پیر صاحب کے آستانے پر واپس پہنچتا ہے، بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ آستانے کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ پیر صاحب سامنے تشریف فرما ہے، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے کہ آج میں نے یہ شیشی بھر لی ہے۔ جب راستے میں پہنچتا ہے تھوڑا ہی فاصلہ رہتا ہے، وہ گرتا ہے زمین پر، شیشی زمین پر گرتی ہے اور قطرہ قطرہ ہو کے وہ عرق بہہ جاتا ہے۔ سالوں کی محنت آنکھوں کے سامنے رائگاں ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور جا کر چیخیں مار کر، دہاڑے مار کر رونے لگتا ہے کہ حضرت میری سالوں کی محنت آج پھر رائگاں ہو چکی ہے۔ تو اس وقت پیر اس کے آنسو صاف کر کے کہتے ہیں بیٹا ہمیں یہ عرق نہیں چاہیے تھا، بلکہ یہ آنسو چاہیے تھے، یہ تڑپ چاہیے تھی جو تمہیں فیض کے قابل بنا سکتی تھی۔ ہاں ہمیں یہ تڑپ چاہیے تھی، وہ عرق نہیں، یہ تڑپ چاہیے تھی۔ جگر یاد رکھنا کہ یہ تڑپ، یہ طلب اپنے اندر پیدا کر لینا، پھر دنیا کا ہر ایک فیض تمہارے اندر سما جائے گا۔